सल्तनत बलोच तकरीबन 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर हुकूमत करने वाले बलोचों का इख्तिताम और सुनहरे दौर का पस मंजर। बलोचों का सुनहरा दौर। मीर नूरी नेसे खान अमीर बलोचिस्तान। बरतानिया की आमद से पहले बलोचों की सल्तनत तकरीबन 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक फैली हुई थी, जिसमें बलोचिस्तान रियासत, सिंध बशमूल कराची, मरी बुगटी आज़ाद कबाइल की रियासत और डेरा गाजी खान व राजनपुर के आज़ाद तमंदार बलोच कबाइल तक बलोच कौम की सल्तनत थी। एक तरफ सिंध और कराची में बलोच तालपुर मीरों की सल्तनत, दूसरी तरफ कलात के बलोच मीरों की सल्तनत, जो सबसे बड़ी बलोच सल्तनत थी, जिसका दायराकार तकरीबन 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक वसी था, जो एक तरफ अफगानिस्तान के मौजूदा सूबा निमरोज, हेलमंद और कंधार के बलोच इलाकों तक फैली हुई थी, तो दूसरी जानिब ईरान के सिस्तान और बलोचिस्तान के अलावा किरमान तक, और यहाँ पाकिस्तान के मौजूदा बलोचिस्तान बशमूल आज़ाद बलोच कबाइल के इलाके और डेरा इस्माइल खान व टानिक तक रियासत बलोचिस्तान थी, जिसका अपना झंडा, अपनी करेंसी, अपने 2 ऐवान और अपने हुक्मरान, अपनी कबाइली फौज। इसी तरह सिंध बशमूल कराची में तालपुर बलोचों की रियासत। ये वो वक्त था जब बलोच कौम मौजूदा अफगानिस्तान जैसे मुल्क से 25% ज्यादा बड़े रकबा पर हुकूमत कर रहे थे। ये वो वक्त था जब बलोच मौजूदा मुल्क पाकिस्तान के मौजूदा रकबे जतनी सल्तनत पर अपनी इजारादारी कायम किए हुए थे। बरतानिया के आने के बाद इस इजारादारी को नजर लग गई। सिंध के तालपुरों ने सुरंगों करने की बजाय लड़कर हार अजीत मौत जिंदगी को बेहतर समझा। इसी तरह कलात के खान मीर मेहराब खान बलोच ने ऐलान जिहाद किया और मीर शाहनवाज खान बलोच, जो मीर मेहराब खान के बाद कलात रियासत बलोचिस्तान के हुक्मरान बना, इसने बरतानिया को वेलकम किया ताकि मीर मेहराब खान की हुकूमत गिराकर अपना हुक्मरान बनने का ख्वाब जल्द पूरा कर सके। बरतानिया को इन बलोच नवाबों सरदारों ने भी मदद की जो मीर मेहराब खान की हुकूमत के खिलाफ थे, और दूसरी तरफ पहले से ही डेरा और राजनपुर के बलोच तमंदार भी बरतानिया के साथ सिखों के खिलाफ लड़ाई में कोई मुदाखलत न करने के मुआहिदा के तहत दोस्ती का हाथ मिला चुके थे। लेकिन दूसरे मरी बुगटी आज़ाद बलोच कबाइल की रियासत ने बरतानिया पर जबरदस्त हमले किए और इल्म बगावत किया। मीर मेहराब खान ने बहादुरी के साथ जिहाद किया और लड़कर शहीद हुए। तालपुर मीरों ने भी बहादुरी के साथ जंग लड़ी। इसके बाद ईरान ने भी बलूचिस्तान में फौजें घुसा दे। एक तरफ बरतानिया, दूसरी तरफ ईरान और तीसरी तरफ वो बलोच नवाब सरदार जो ताकतवर भी थे लेकिन अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ थे। इन नाराज बलोच नवाबों सरदारों अपनी हुक्मरानी या बालादस्ती के लालच को बरतानिया ने अपने हक में करके रियासत बलोचिस्तान को तकसीम कर दिया। लेकिन मरी बुगटी आज़ाद कबाइल बलोचों का वो इलाका था जो कभी किसी बैरूनी हमला आवर के मातहत नहीं आए। हमेशा आज़ाद रहे, बागी रहे, लड़ते रहे, न किसी की इजारादारी कबूल की और न कायम होने दी। डेरा और राजनपुर के बलोच तमंदार आज़ाद कबाइली बलोचों को बरतानिया ने बड़ी चालाकी से दोस्त बनाकर इज्जत देकर अलकाबात और मुराआत देकर अपना इत्तेहादी बना लिया ताकि पंजाब में सिखों को कुचलने में कोई उन इलाकों से हमला न कर सके, और साथ ही बलूचिस्तान रियासत के मौजूदा हुक्मरान मीर मेहराब खान बलोच को भी यहाँ से कोई मदद न मिले, जैसे मीर नूरी नसीर खान दौर में डेरा और राजनपुर के कबाइल, मरी बुगटी कबाइल, कलात की कबाइली फोर्स का बाकायदा हिस्सा रहे। ये वो वक्त आ चुका था जब बलोच 5 हिस्सों में तकसीम हो चुके थे। एक तरफ मरी बुगटी इलाका जहां बगावत थी, दूसरी तरफ तमंदारों का डेरा और राजनपुर जो मरी और बुगटियों से कबाइली लड़ाइयों और हमलों की वजह से भी तंग थे और बरतानिया के साथ भी इत्तेहाद बना चुके थे। तीसरी तरफ तालपुर मीरों की सल्तनत, जिसको अब खान ऑफ कलात बलोचिस्तान की रियासत की तरफ से भी कोई सपोर्ट न मिलने के हालात वाजे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मीर मेहराब खान वाले कलात बलोचिस्तान चौथी तकसीम खुद बरतानिया के खेल में तन्हाक हो चुके थे और वो अपनी जंग लड़ने के लिए भी अब पूरी ताकत नहीं रखते थे, क्योंकि कोई नवाब, कोई सरदार साथ न रहा। झालावान और सरावान के कुछ बलोच अब साथ रह गए थे और नूरा मैंगल जैसे बहादुर बलोचों ने मीर मेहराब खान के साथ जिहाद किया और शहादतें पाई। 5वीं तकसीम मौजूदा सिस्तान व बलूचिस्तान व निमरोज इलाकों पर ईरान बशमूल बरतानिया के साथ हालत जंग में थे। बरतानिया और ईरान ने बलोचों को ऐसा तकसीम किया
اور ایسا فارمولہ اپنایا، پہلے تمام بلوچوں کو تقسیم در تقسیم کیا، پھر اندر سے ان بلوچ نواب سرداروں کی ہمدردیاں اپنے ساتھ ملائیں، ان کو خواب دکھائے جو خود حکمران بننا چاہتے تھے، پھر ان آزاد بلوچ قبائل پر حملے شروع کیے جو کسی طرح بھی برطانیہ کے ماتحت ہاتھ ملانے کو غلامی سمجھتے تھے، جو پہلے سے الگ آزاد قبائلی حیثیت رکھتے تھے لیکن خان آف قلات کی گریٹر بلوچ ریاست کو تسلیم کرتے تھے اور خود کو اس کا حصہ اور فوجی خدمات میں خان آف قلات کا لشکر بنتے رہے۔ ان قبائل نے جب برطانیہ کے قدم بلوچستان کی سرزمین پر ٹکتے دیکھے تو برطانوی فوج پر حملے شروع کر دیے، چاہے برطانیہ کا مقصد بلوچستان کی زمین سے افغانستان پر حملہ ہو یا بلوچستان قلات پر چڑھائی ہو۔ مری اور بگٹیوں نے زبردست مزاحمت دکھائی، نقصان پہنچایا اور کبھی بھی برطانوی بالادستی کو قبول نہیں کیا۔ وہ آئے روز حملے کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام بلوچ اپنی اپنی جگہ بغیر کسی اتحاد کے اپنے اپنے علاقوں تک محدود ہو گئے اور اپنے موجودہ علاقوں کی اجارہ داری کے معاملات میں ایسے تقسیم ہو چکے تھے کہ ان سب بلوچوں کا اتحاد تو دور کی بات، اب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا بھی ناممکن بن چکا تھا، کیونکہ بلوچ قبائل اور بلوچ ریاستوں کو چلانے والوں نے برطانیہ کے آنے سے پہلے ہی شاید ضرورت محسوس ہی نہیں کی تھی کہ اب سندھ، بلوچستان، کراچی، مری بگٹی علاقہ، کمندار ڈیرہ اسماعیل خان و ٹانک تک پھیلی بلوچ اجارہ داری کو ایک شکل میں ایک پلیٹ فارم پر مضبوط کیا جائے تاکہ چالاک برطانیہ اور ایران کا کھیل بلوچ ریاست کو پہلے کمزور پھر تقسیم اور پھر ختم کرنے کا کامیاب نہ ہو پائے۔ یہ وہ چالاک برطانیہ تھا جو بلوچوں کو تو تقسیم کر پایا لیکن بلوچوں پر حکمرانی نہیں کر سکا۔ بلوچستان کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر گیا لیکن بلوچ زمین پر خود نہ ٹک سکا، لیکن ایران اور افغانستان میں بلوچستان کو ضم کروانے میں کامیاب ضرور ہو گیا۔ برطانیہ نے انتہائی مکاری سے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا کر استعمال کیا، ایک دوسرے میں قبائلی سوچ کو پروان چڑھا کر الگ الگ کیا، نئے من پسند لوگوں کو نوابی اور سرداری کا لالچ دے کر اصلی اور نسلی سرداروں اور نوابوں کو انہی کے ہاتھوں ختم کیا، بلوچ کو بلوچ سے لڑوایا۔ یہ وہ چالاک برطانیہ تھا جس نے افغانستان کے علاقوں کو تقسیم شدہ بلوچستان میں شامل کر کے اس کو برٹش یعنی برطانیہ کا بلوچستان کا نام دیا تاکہ تاریخ میں یہ بھی ثابت ہو سکے کہ برطانیہ بلوچستان پر بھی قابض رہا تھا اور بلوچوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ بلوچ غلام نہیں بنے تھے، بلوچ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، مگر ان عظیم بلوچوں نے کبھی بھی مزاحمت کی راہ نہ چھوڑی۔ بلوچوں نے غلامی کی بجائے اپنی جان دینا گنوارا کر لیا تھا۔ ہاں، کچھ لالچی بلوچوں نے نوابی اور سرداری کی خاطر غلامی کو گلے لگا کر اپنی زمین اور اپنی قوم کا سودا کیا تھا، مگر یاد رکھنا یہ وہ بلوچ نہیں تھے جنہوں نے بلوچستان ریاست بنائی تھی۔ بلوچ سندھ میں شکست کھائے لیکن غلامی نہیں قبول کی۔ بلوچوں نے قلات، سراوان و جھالاوان میں جہاد کا اعلان کیا، جنگ لڑی لیکن جھکے نہیں۔ بلوچوں نے ڈیرہ بگٹی، کوہلو، بولان اور سبی جیسے علاقوں میں زبردست جنگ لڑی، بغاوت کی نقصان پہنچایا لیکن جھکے نہیں اور برطانیہ کو گھسنے نہیں دیا۔ ڈیرہ و راجن پور کے تمنداروں نے ہاتھ ملایا صرف اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے، خود کو پنجاب میں ضم کر کے اپنی سرزمین، اپنی دھرتی بلوچستان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا کہ مریوں اور بگٹیوں کے ساتھ جاری قبائلی لڑائیوں سے بھی مکمل چھٹکارا مل جائے گا۔ سیستان و بلوچستان میں بھی بلوچوں نے مرنا پسند کیا لیکن جھکنا غلامی نہیں۔ اس لیے برطانیہ کو ایک ایسا بلوچستان چاہیے تھا جس کو وہ برٹش بلوچستان کا نام دے سکے۔ وہ بلوچوں کو کمزور کرنے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، بلوچوں کی ریاستوں کو تقسیم کر کے آس پاس کی طاقتوں کے حوالے کرنے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا، لیکن بلوچوں کو اپنے ماتحت رکھ کر چلنا آسان نہ تھا۔ بلوچ کو کنٹرول کرنا اس کے بس کے باہر تھا، اس لیے اس نے افغانستان کے کچھ علاقوں کو بلوچستان میں شامل کر کے برٹش بلوچستان کا نام دے کر بیٹھ گیا تاکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ برطانیہ نے بلوچستان پر قبضہ کر لیا تھا اور بلوچ ماتحت رہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب تک برطانیہ وہاں رہا بلوچ ماتحت نہیں رہے، باوجود اس کے بلوچ اپنی زمین ہار چکے تھے، کیونکہ بلوچوں کی بدبختی یہ تھی کہ بلوچستان تقسیم ہو چکا تھا اور بلوچ تقسیم ہو چکے تھے، ورنہ 8 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والے بلوچ، جن کی اپنی کرنسی، اپنا ایوان، اپنا سکہ، اپنی فوج تھی، جن کے اپنے آزاد جنگجو قبائل تھے،
وہ اگر ایک اتحاد ایک مٹھی میں ہوتے تو برطانیہ بلوچستان تو دور سندھ کو بھی اپنے کنٹرول میں نہ لا پاتا، نہ افغانستان تک پہنچ پاتا۔ برطانیہ سے پہلے یقیناً یہ بلوچوں کا سنہرا دور تھا جس کو مزید طاقتور بنایا جا سکتا تھا اگر سندھ کے تالپور، بلوچستان کے احمد زئی، ڈیرہ بگٹی اور کوہلو کے مری بگٹی، ڈیرہ اور راجن پور کے تمندار ایک اتحاد بنا لیتے، ایک معاہدہ کر لیتے کہ بیرونی حملہ آوروں کے خلاف ایک ساتھ ہے کر اتحاد بنا کر چلیں گے، آپس کی رنجشیں، قبائلی لڑائیوں کو بھلا کر مقابلہ کریں گے۔ کوئی بیرونی خطرہ ہوگا تو ایک پلیٹ فارم سے، ایک حکمت عملی سے لڑیں گے تاکہ 8 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی بلوچ اجارہ داری قائم و دائم رہے۔ اس پہلے رند و لاشار دور بھی آپسی لڑائی کی وجہ سے اختتام پذیر ہوا۔ مکران کے بلوچ حکمران ہوت قبیلہ جہنوہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت پرتگالیوں کو شکست دی اور مکران و قلات کے دوسرے بلوچ قبائل جو کینیا، مومباسا، زنزیبار ہوت بلوچوں کے ساتھ گئے اور ان علاقوں پر حکومت کی۔ عمان کی آزادی کے لیے جنگیں لڑیں، وہ بھی بلوچستان سے نکل کر باقی ملکوں میں پھیل گئے جو بعد میں خلیجی ریاستوں کے لیے لڑتے رہے، ان کے فوجی اور باڈی گارڈ بن گئے، اپنی بلوچ زمین سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے، جن کی وجہ سے بلوچ طاقت، بلوچ آبادی میں کمی آئی۔ برطانیہ کی آمد سے پہلے پھر سے ایک بلوچ طاقت کا ظہور ہوا تھا، اس کا بھی آخر کار اختتام ہو گیا۔ کچھ بلوچ ہندوستان چلے گئے، کبھی ہمایوں کی مدد کے لیے تو کبھی احمد شاہ ابدالی کا لشکر بن کر، کچھ وہیں کے ہو کر رہ گئے اور وہیں بہادر گڑھ، فروخ نگر اور کھاڈیا جیسی چھوٹی چھوٹی اپنی بلوچ ریاستیں بنا کر آباد ہو گئے۔ ان میں سے کچھ پاکستان کی آزادی کے وقت پاکستان کے دوسرے علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے، کچھ پہلے ہی بلوچستان سے نکل کر بھکر، دریا خان، ملتان، ڈیرہ جات اور خوشاب کی طرف نکل کر اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا چکے تھے اور وہیں کے ہو گئے۔ ایسی صورت میں بلوچستان پھر سے مضبوط بھی ہوا، ایک آزاد ریاست بھی بنی جس کو گریٹر بنانے کا خواب میر نوری نصیر خان بلوچ نے دیکھا تھا۔ سندھ و بلوچستان پر بلوچ اپنی سلطنت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے، جو کہ بہت سنہرا دور تھا، مگر اب وہ بھی برطانیہ اور ایران جیسی طاقتوں کی نظر ہو گیا، صرف اور صرف بلوچوں کی نا اتفاقی قبائلی لڑائی۔